ساتھیوں، آپ کو گلّلا اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے ایک نیک اور شریف سوداگر کی، جس سے سب لوگ بہت عقیدت رکھتے تھے۔ اس سوداگر کے قصبے سے دور ایک دوسرے قصبے میں ہر سال ایک تجارتی میلہ لگتا تھا۔ یہ سوداگر بھی ہر سال تجارت کا سامان لے کر اس قصبے میں فروخت کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ جانے لگا تو بیوی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جب تم میلے سے واپس آئے تو تمہارے بال سفید تھے، لہٰذا میری بات مانو اور اس دفعہ میلے میں مت جاؤ۔ وہ ہنس کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ تو اچھا خواب ہے، لگتا ہے اس بار مجھے بہت زیادہ منافع ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہوا۔ ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ راستے میں اپنے ایک جاننے والے سوداگر سے ملا۔ وہ بھی اسی میلے میں جا رہا تھا۔ دونوں شام تک ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور شام کا کھانا کھانے کے بعد ایک ہی کمرے میں سو گئے۔ سوداگر کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ وہ اٹھ گیا اور اپنے ساتھی کو بھی جگانے لگا، لیکن جلد ہی جان گیا کہ اس کا ساتھی مردہ پڑا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر لوگ جاگ گئے تو مجھے ہی اس کا قاتل سمجھیں گے، لہٰذا وہ جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر روانہ ہوا۔ دوپہر کو وہ ایک دوسرے سرائے میں رک گیا۔ اسی دوران پولیس بھی اسی سرائے میں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے سوداگر کو اپنی ساتھی کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا۔ پولیس نے سوداگر کے سامان کی تلاشی لی تو اس میں سے ایک خونالود چاقو بھی برآمد ہوا۔ سوداگر نے بہت منت سماجت کی کہ وہ بے گناہ ہے، مگر پولیس نے ایک نہ مانی اور اسے گرفتار کر دیا۔ پھر اس پر مقدمہ چلا اور یوں اسے عمر قید کی سزا ہو گئی اور 25 سال کا عرصہ گزرا۔ وہ جیل میں ہی بوڑھا ہو گیا۔ جیل میں اس نے اپنی داڑھی بڑھائی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرتا تھا، اس لیے سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس جیل میں کئی مجرم آئے اور گئے۔ انہی میں سے ایک مجرم ایک دن سوداگر سے کہنے لگا کہ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک قتل کیا تھا، مگر مجھے کسی نے نہیں دیکھا، جبکہ اب میں ایک ایسے جرم میں پکڑا گیا ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ سوداگر نے قتل کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنا قصہ بیان کیا۔ سوداگر سمجھ گیا کہ یہی شخص اس کی زندگی کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ ایک رات سوداگر جیل میں ٹہل رہا تھا کہ اس نے کچھ آوازیں سنی۔ قریب آنے پر پتہ چلا کہ وہی قاتل دیوار میں سوراخ کر رہا ہے اور آدھا سوراخ بھی ہو چکا ہے اور آدھا کل تک ہو جائے گا۔ قاتل نے سوداگر کو دیکھا تو کہنے لگا، کل تم بھی میرے ساتھ چلے جانا، یہ راز کسی کو نہ بتانا، اگر کسی کو بتایا تو تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ سوداگر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن اس سوراخ کا راز فاش ہو گیا۔ جیلر نے اعلان کیا کہ جو بھی مجرم کو پکڑوائے گا اسے رہا کر دیا جائے گا۔ جیلر کو کوئی کچھ نہ بتا سکا، کیونکہ سوداگر کے علاوہ کوئی بھی اس راز کو نہیں جانتا تھا، اور سوداگر نے بھی جیلر کو کچھ نہ کہا۔ سوداگر کے اس عمل سے قاتل بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوداگر کو سب کچھ بتایا اور اس سے معافی مانگی اور اگلے دن جیلر کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ قاتل کے اعتراف کی بدولت سوداگر کو باعزت بری کر دیا گیا۔ سوداگر جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور اس کے بچے کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ 25 سال بعد سوداگر کی رہائی اس کے کچھ کام نہ آئی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جیل میں گزار چکا تھا۔ ساتھیوں، یوں تو یہ کہانی ہے، لیکن حقیقت میں ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ساتھیوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔